نورین کی آنکھ کھلی تو حبس اور گرمی سے اس کا برا حال تھا۔ کیا مصیبت ہے، سکون سے سونے بھی نہیں دیتے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے گھڑی دیکھی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ نیا گھر ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کا کام ابھی جاری تھا اور اوپر سے نورین کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد تھک جاتی تھی۔ حنین کو کام سے فرصت نہیں مل رہی تھی، اس لیے ابھی تک بجلی کا کوئی متبادل انتظام نہیں ہو پایا تھا۔ یہ گھر شہر کی آبادی سے دور لیکن کافی سستا مل گیا تھا، اسی لیے حنین نے اسے لینے میں دیر نہیں کی۔ بار بار گھر بدلنے کی تکلیف سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی تمام بچت اور نورین کا زیور تک بیچ دیا تھا۔ گھر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ 4 بڑے کمرے، ایک وسیع برآمدہ اور پھولوں سے بھرا صحن۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ بنانے والے نے اسے بڑی چاہت سے بنایا تھا، لیکن پھر بھی یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ مالک مکان نے اسے فروخت کیوں کیا۔ حنین نے یہ گھر ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے خریدا تھا۔ صحن میں بھی حبس کا راج تھا، چنانچہ ہوا کی تلاش میں نورین چھت پر چلی آئی۔ قدم رکھتے ہی اسے ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی، گویا کوئی اندھیرے میں چھپا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہاں سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ چھت پر 2 ادھورے کمرے زیر تعمیر تھے جن کے سامنے ڈھیر سارا کباڑ بکھرا پڑا تھا۔ وہیں ایک کونے میں اسے 2 کرسیاں اور ایک میز نظر آئی۔ قریب ہی پڑے ایک پرانے کپڑے سے گھر جھاڑ کر وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ تپتی رات میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کسی نعمت سے کم نہ تھے، مگر اس کے ذہن میں حنین کے خلاف شکایات کا ایک دفتر کھلا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی وہ UPS نہ لگوانے پر حنین کی خوب کلاس لے گی۔ وہ دل ہی دل میں حنین پر کڑ رہی تھی کہ وہ تو نائٹ شفٹ پر چلا جاتا ہے اور اسے یہاں اکیلا اس مصیبت میں چھوڑ دیتا ہے۔ چارجنگ لائٹ بھی جواب دے چکی تھی اور بجلی آنے کی کوئی امید نہیں آ رہی تھی۔ اسی تھکن اور پریشانی میں نورین کی آنکھ لگ گئی۔ نیند میں اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہو۔ جب وہ چونک کر جاگی تو رات کے 4 بج چکے تھے۔ ہر طرف پھیلے سناٹے میں وہ آواز اب بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ نورین کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت چھت پر اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ تیزی سے نیچے جانے کے لیے مڑی، لیکن تبھی ان زیر تعمیر کمروں کے اندر سے آتی کسی کی آواز نے اسے سکتے میں ڈال دیا۔ وہ کوئی عورت تھی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ نورین نے اپنے بچپن میں اپنی دادی سے جنوں اور بھوتوں کی خوفناک کہانیاں سن رکھی تھیں۔ دوسرا ویرانے میں بنا ہوا یہ گھر اس کے لیے پہلے دن سے ہی بہت عجیب تھا۔ صفائی کرتے ہوئے اسے وہاں سے طرح طرح کی قدیم چیزیں مل رہی تھیں۔ اس نے آواز کو نظر انداز کر کے نیچے جان کی ٹھان لی، لیکن اس عورت نے ایک دم سے خدا کے نام پر مدد کرو کہہ کر کہا تو اس کا دل جیسے مٹھی میں لے لیا۔ اس نے گہری سانس لی، ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون کی ٹارچ آن کر کے وہ ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف چلی۔ کمرے میں ہر طرف کاٹ کباڑ پھیلا ہوا تھا، مکڑی کے جالے بری طرح ہر چیز کو گھیرے ہوئے تھے۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا، وہ کسی چیز کو چھونے سے گریز کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور آواز دے کر پوچھا کون ہے یہاں؟ اچانک باہر درخت سے کوئی بہت بھاری پرندہ اڑ کر شور کرتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ اندھیرے اور سناٹے میں اس کی آواز دور تک گونج اٹھی۔ نورین کا سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ اسے ایک تھکی ہوئی اور تکلیف بھری آواز سنائی دی، میری مدد کرو، مجھے یہاں قید کیا گیا ہے۔ اب تو نورین کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسانی آواز نہیں بلکہ اس ویران مکان میں ضرور کوئی نہ کوئی عصبی مخلوق موجود ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ابھی بھی وقت ہے یہاں سے واپس پلٹ جاؤں۔ اس نے ابھی پیچھے ہٹنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ پھر سے اسی عورت کی دھک بھری آواز سنائی دی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھ سے خوفزدہ مت ہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اور اگر تم مجھے میرے لوگوں تک پہنچا دو گی تو میں تمہاری مدد بھی کروں گی۔ یہ سن کر نورین وہیں ٹھہر گئی۔ اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور زور سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں پر موجود ہو؟ مجھے تم یہاں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ سنتے ہی اس نے زور زور سے کوئی چیز بجانی شروع کر دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لکڑی کے دروازے پر ہاتھ مار رہا ہو۔ نورین اب دھیان سے کمرے میں پڑی ہوئی تمام چیزوں کو دیکھنے لگی تو اسے شٹرنگ میں استعمال ہونے والی لکڑیوں کے نیچے ایک لکڑی کا بنا ہوا صندوق نظر آیا۔ وہ اپنے پاؤں جماتے ہوئے آگے بڑھی اور صندوق کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، کیا تم یہاں اس صندوق میں موجود ہو؟ تم کون ہو اور میں تمہیں یہاں سے کیسے آزاد کرواؤں؟
वो औरत कहने लगी कि संदूक के ऊपर एक कागज़ रखा है जिसके ऊपर भारी वज़न रखा हुआ है, तो वो पत्थर हटा दो और उस कागज़ को एहतियात से उठा लो। संदूक के बाहर जो ताला लगा हुआ है उसे तोड़ डालो और मुझे यहाँ से आज़ाद करवा लो। नौरीन ने अपने जी में उसकी मदद करने की ठानी और संदूक पर पड़ी हुई शटरिंग की लकड़ियां उठा उठाकर वो नीचे फेंकने लगी। चंद मिनट में संदूक पर से सारी लकड़ियां वो नीचे फेंक चुकी थी। अब उसने देखा कि वाकई संदूक के ऊपर एक भारी पत्थर रखा हुआ है और पत्थर के नीचे एक कागज़ दबा हुआ है। उसने खूब जोर लगाकर वो पत्थर नीचे फेंका और कागज़ भी उठा लिया। कागज़ पर कोई अजीब सा नक्शा बना हुआ था। नौरीन ने अपना मोबाइल कमरे की खिड़की में रख रखा था। उसकी नाकाफ़ी रोशनी में नौरीन ने पहले ताला तोड़ने की कोशिश की। वो लकड़ी की मदद से बार बार ताले पर ज़ल्ब लगा रही थी, लेकिन ताला नहीं टूट रहा था। वहीं पर कुछ छोटे पत्थर भी पड़े हुए थे। नौरीन ने अल्लाह का नाम लिया और 2 पत्थर उठाकर ताले पर चोट मारने लगी। थोड़ी ही देर में संदूक पर लगा हुआ ताला टूट गया। अब नौरीन ने संदूक का ढकना उठाने के लिए खूब जोर लगाए और बिल आखिर संदूक खोलने में कामयाब हो गई। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, तेज़ धुआं और रोशनी फैल गई। संदूक के अंदर एक निहायत खूबसूरत औरत लेटी हुई थी। वो अपनी शक्ल से निहायत कमज़ोर नज़र आ रही थी। उसका लिबास निहायत खूबसूरत था। बड़ी बड़ी रोशन आँखें और तेज़ उनाबी रंग के होंठ जो प्यास की शिद्दत से सूख चुके थे। नौरीन हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। उस औरत ने मदद के लिए अपना हाथ नौरीन की तरफ बढ़ाया तो नौरीन ने होश में वापस आते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगी। उसका वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का था। नौरीन को लगा जैसे उसने किसी बच्चे का हाथ थाम लिया हो। नौरीन ने उसे सहारा देकर संदूक से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद नौरीन उसके साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही वो औरत नौरीन के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई थी, एकदम से लाइट भी आ गई थी। वो औरत जगह जगह से बुरी तरह से ज़ख्मी थी। उसके चेहरे पर भी काफ़ी चोटों के निशान थे। नौरीन ने उसे पानी लाकर दिया तो वो नौरीन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, शुक्रिया प्यारी लड़की, मैं यहाँ काफ़ी अरसे से बंद हूँ और तुमसे पहले मैंने जिसको भी मदद के लिए पुकारा वो डर कर हमेशा भाग जाता था। तुम वो पहली लड़की हो जिसने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे उस कैद से भी आज़ाद करवाया। सुबह की अजानें हो रही थीं। नौरीन ने उसकी तरफ देख कर कहा कि आप बताएं आप कौन हैं और उस संदूक में कब से बंद हैं। औरत नौरीन को बताना शुरू हुई कि मेरा नाम अनमोल है, मैं शहंशाह जन्नात की मलका हूँ। ये 5 साल पहले की बात है कि हमारे महल में एक नई कनीज़ दाखिल हुई जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने अपनी खिदमत और मोहब्बत के ज़रिए मेरा और शहंशाह जन्नात का दिल जीत लिया। वो हमारी शाही ख्वाबगाह में बिना इजाज़त आ सकती थी। मेरी तबीयत उन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैं उम्मीद से हुई, लेकिन मुझे कमज़ोरी और तबीयत ख़राबी की वजह से हर वक्त नींद महसूस होती। मैं अपना ज़्यादा वक्त कमरे में गुजारने लगी थी। शहंशाह जन्नात उन दिनों मुझसे दूर और नाराज़ रहने लगे थे। हालांकि उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो बहुत जल्द बाप बन जाए। मैं अपनी कनीज़ सारा पर एतमाद करके उसे अपने महसूसात बताती रहती थी और बताती थी कि मुझे शहंशाह की खबर लाकर दिया करो कि वो कब कहाँ जा रहे हैं, वो उन दिनों किसके ज़्यादा करीब है। कुछ दिन बाद मेरा बेटा पैदा हुआ तो शहंशाह जन्नात ने उस मौके पर ज़्यादा खुशी मनाई। मुझे लगा था कि वो इतनी बड़ी खुशी पाकर वापस मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे, लेकिन दिन ब दिन उनकी तवज्जो मुझसे हटती जा रही थी। मेरे बेटे को भी मुझसे दूर किया जा रहा था। मैं जब महल से बाहर निकली तो ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरी कनीज़ सारा की अहमियत उस महल में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और पहले जो सारी चीज़ें मुझसे पूछकर की जाती थी अब उनके लिए सारा की इजाज़त ली जाती है। मुझे ये देखकर हैरत का झटका लगा क्योंकि मैं उसे अपनी छोटी बहनों की तरह चाहती थी। और फिर एक रोज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो शहंशाह के साथ उसकी ख्वाबगाह में थी। बहुत वक्त बीत गया था। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे शौहर मेरे हाथ से निकल चुके थे। मैंने उस मौके पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया। मेरे माँ बाप और ख़ानदान के बड़ों ने इस मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने इस कदर खूबसूरती से बात मोड़ दी कि मेरे ख़ानदान वाले ही मेरे खिलाफ हो गए। सारा ने उन्हें बताया कि मैं शहंशाह जन्नात को जहर देने के लिए उसे भारी इनाम की पेशकश कर चुकी हूँ और वो मेरा एतमाद जीतने के लिए ही शाह जन्नात के करीब हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनकी जान को कोई ख़तरा हो। और जब मैंने सारा को ऐसा करने पर मजबूर किया तो उसने ये सब कुछ शहंशाह जन्नात को बता दिया।
اس نے اپنے ساتھ کافی ساری کنیزوں کو ملا لیا تھا۔ سب نے مل کر میرے خلاف گواہی دی اور میں مجرم ثابت ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ شہنشاہ جنات کو ساری حقیقت کا علم تھا یا وہ بھی سارا کی محبت میں مجبور ہو کر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین کر مجھے محل سے باہر نکال دیا۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس رہنے چلی گئی، مگر مجھے دن رات اپنے بیٹے کی یاد ستاتی تھی۔ اس لیے میں اپنی ممتا سے مجبور ہو کر ایک روز چھپ کر شاہی محل میں داخل ہو گئی۔ میں صرف اپنے بیٹے کو پیار کر کے وہاں سے واپس نکلنا چاہتی تھی، مگر عین وقت پر مجھ پر پہرے داروں کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے جنات کے سامنے پیش کر دیا۔ میں مجرموں کی طرح اس سارا کے سامنے کھڑی تھی جو کچھ روز پہلے میری کنیز تھی۔ شہنشاہ جنات نے بھی میری اس حرکت پر مجھے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور یوں مجھے میری ساری طاقت چھین کر اس ویرانے میں لا کر پھینک دیا گیا جس جگہ پر یہ گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ یہاں پر جب مزدوروں نے کھدائی کی تو ان کو یہ صندوق ملا۔ صندوق کے اوپر جو کاغذ رکھا گیا ہے وہ کوئی نقشہ نہیں ہے، بلکہ وہ سارا کا بنایا ہوا طلسماتی تعویذ ہے، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اور میرے ماں باپ میری خوشبو پا کر مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس گھر کے مالک نے مزدوروں کو بھاری رقم دے کر انہیں یہاں سے رخصت کر دیا اور خود اس صندوق کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن صندوق پر لگا ہوا تالا اس سے کھل نہیں پایا۔ مجھے اس ویرانے میں پھینکنے سے پہلے سارا نے ایک خاص زہریلی دوا مجھے زبردستی پلائی تھی تاکہ میں ہوش میں نہ آ سکوں اور پھر ایسے ہی مر جاؤں۔ جب اس گھر کا مالک تالا توڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک روز اچانک سے غلطی سے اس کے ہاتھ سے اس کے خون کا قطرہ نکل کر اس صندوق پر جا گرا اور صندوق کا طلسماتی اثر ختم ہو گیا۔ جیسے ہی صندوق کا طلسم ختم ہوا، ایک دم سے میں ہوش میں آ گئی اور مدد کے لیے زور زور سے چلانے لگی، جس کی وجہ سے وہ مکان مالک وہ صندوق چھوڑ کر اسی وقت وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں یہاں کافی دنوں سے مدد کے لیے آوازیں لگاتی ہوں۔ مزدوروں نے بھی ڈر کے مارے کام چھوڑ دیا۔ سارا کے مددگار جنات کو شاید اس بات کا علم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ بس اسی وجہ سے وہ مالک مکان اس گھر کو بند کر کے چلا گیا۔ تم اگر میری مدد کرو تو میں واپس اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتی ہوں اور میں تمہارے اس احسان کا بدلہ تمہیں ضرور دوں گی۔ میں ایک بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، تم میری مدد کر سکتی ہو؟ انمول روتے ہوئے نورین کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ نورین اس کی داستان سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر حنین جنات پر یقین نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جب نورین نے اسے ویرانے میں گھر لینے کے وقت کہا تھا کہ میں اس گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، تب بھی حنین نے سختی سے اس سے کہا تھا کہ ڈر اور خوف کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ انسان کا اپنا وہم ہوتا ہے۔ نورین نے انمول کو تسلی دی اور اسے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور اپنے ماں باپ اور بیٹے سے ملیں گی، لیکن میرا شوہر جنات پر یقین نہیں رکھتا اور وہ میری کسی بات پر بھی یقین نہیں کرے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں۔ انمول اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کچھ پڑھنے لگی اور پھر ایک دم اپنی آنکھیں کھول کر کہنے لگی کہ تم میری مدد کر سکتی ہو، کیونکہ تمہارے بابا ایک زمانے میں بہت بڑے عامل رہ چکے ہیں۔ اگر تم چاہو تو اپنے بابا کی مدد سے مجھے میری دنیا میں واپس بھجوا سکتی ہو۔ انمول کی یہ بات سن کر نورین حیران رہ گئی اور اسے کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے بابا کو تو فوت ہوئے اتنا سال ہو چکے ہیں اور مجھے تو میرے چھوٹے ماموں نے پالا ہے، میرے بابا بھلا کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر انمول مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارے بابا زندہ ہیں، تمہارے ماموں نے جان بوجھ کر تمہاری ماں کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے اسے ان کے شوہر سے دور کیا اور پھر تمہاری ماں سے جھوٹ کہا کہ تمہارے بابا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر تمہاری ماں پہلے صدمے میں رہی اور پھر ان سے نفرت کرنے لگی۔ تمہارے ماموں نہیں چاہتے تھے کہ تم کبھی اپنے باپ سے ملو، اس لیے انہوں نے ہی تمہاری ماں کو مجبور کیا کہ وہ تمہیں یہ بتا دے کہ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انمول کی یہ باتیں سن کر نورین کو ایک دم سے غصہ آ گیا اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگی کہ مجھ سے جھوٹ مت بولیں، میرے ماموں مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے میری شادی اپنے بیٹے سے کروائی ہے کہ وہ مجھے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولیں گے کہ میرے بابا زندہ ہیں اور وہ مجھے کہہ دے کہ میرے بابا فوت ہو گئے ہیں۔ نورین کی یہ بات سن کر انمول ہنسنے لگی اور کہنے لگی پیاری لڑکی، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، میں تمہیں ابھی تمہارے بابا سے ملواتی ہوں۔ نورین نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور اپنا ہاتھ انمول کے ہاتھ میں دے دیا۔
انمول نے اسے اپنی آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ جیسے ہی نورین نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ اس وقت ایک پیاری سی مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو درس قرآن دے رہے ہیں۔ نورین کو ایک دم سے یاد آیا کہ ان کی شکل اسی تصویر میں ملتی ہے جو اس کی ماما نے اسے یہ کہہ کر دی تھی کہ یہ واحد تصویر ہے جو تمہارے بابا کی ہم پرانے گھر سے لا سکے ہیں۔ ان کی شکل نورین میں بھی مل رہی تھی۔ ایک دم سے نورین کو لگا جیسے وہ بھی نورین کو دیکھ رہے ہیں۔ نورین تیز آواز میں بابا کہتی ہوئی ان کی طرف بڑھی تو اس کے جسم کو تیز جھٹکا لگا اور اس کی ایک دم سے آنکھ کھل گئی۔ نورین واپس اپنے ہی گھر میں موجود تھی۔ انمول اس کے پاس بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ ماموں اکثر گھر کے کونے کونے میں تعویذ کیوں دباتے رہتے تھے اور اس کی امی دن بدن بیمار کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی اور ڈاکٹر سے کہتی کہ آپ کی دوائیں اثر کیوں نہیں کر رہی تو وہ ڈاکٹر ہر بار نورین کو تسلی دے کر یہی کہتا کہ اس بار دوائیں ضرور اثر کریں گی۔ اور جب بھی وہ ماموں سے کہتی کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے تو ہم امی کو کہیں اور دکھاتے ہیں تو ماموں ہیلے بہانوں سے نورین کو کہتے کہ نہیں یہی ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ کئی بار اسے محسوس ہوتا تھا کہ ماموں امی کی دوائیوں میں کچھ رد و بدل کرتے نظر آتے ہیں۔ نورین کے پوچھنے پر وہ اسے کہہ دیتے تھے کہ میں تمہاری ماں کی دواؤں پر دم کرتا ہوں تاکہ تمہاری ماں جلدی صحت یاب ہو جائے۔ دنیا کی نظر میں وہ نورین سے اور اس کی ماں سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ اسے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ حنین اپنے باپ سے کھنچا کھنچا سا رہتا ہے۔ کئی بار اس نے حنین اور تایا کی باتیں سنی تھی جنہیں کہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کما کر کھلا سکتا ہے اور اسے کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ حنین اپنے گھر کے ماحول سے اتنا تنگ تھا کہ اس نے شادی کے فوراً بعد اپنے شہر کی نوکری چھوڑ کر کراچی میں نوکری ڈھونڈی اور ضد کر کے نورین کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ حالانکہ نورین کا دل اس سے بہت برا ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر کیسے اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے، لیکن حنین نے اسے سختی سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ کراچی نہیں گئی تو وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ماموں بعض اوقات مامی سے دبے دبے الفاظ میں غصہ کرتے ہوئے کہتے بھی سنائی دیتے تھے کہ میں یہ سب کس لیے کر رہا ہوں، اسی بے وقوف لڑکے حنین کے لیے نا۔ نورین گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اب بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے بابا گھر پہنچتے ہی اسے اتنی شدت سے پیار کرتے تھے۔ وہ 7 سال کی تھی جب ماموں ایک دن اچانک اس کی اماں کو لینے ان کے گھر پہنچے تھے اور انہیں بابا کی اجازت لیے بنا ان کے ساتھ نانی کے گھر جانا پڑا تھا۔ نانا ان دنوں شدید بیمار تھے۔ کچھ ہی دن بعد نانا کا انتقال ہو گیا تھا۔ انمول جو کافی دیر سے بیٹھ کر نورین کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی، اس نے ایک دم سے نورین سے کہا پریشان مت ہو نورین، جلد ہی تمہاری ساری پریشانیاں اور مشکلیں حل ہو جائیں گی اور تم اپنے بابا سے بھی ملو گی۔ نورین کو لگا جیسے یہ جن زادی اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ وہ آج اس سے نہ ملتی اور نہ ہی اس سے یہ معلوم ہوتا کہ اس کے والد زندہ ہیں۔ اسے ایک دم انمول کی نازک حالت کا احساس ہوا اور اس نے فکر مندی سے اسے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ مجھ کو بتائیں، مجھ سے جو ہو سکے گا میں آپ کے لیے کروں گی۔ یہ سن کر انمول نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور کہا کہ پیاری لڑکی، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر نورین تیزی سے کچن کی طرف گئی اور اس نے رات ہی بہت مزیدار بڑے گوشت بنایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جنات ہم انسانوں کی خوراک نہیں کھاتے، لیکن اس نے وہ گوشت اور گھر میں جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا لا کر انمول کے سامنے رکھ دیا۔ انمول اس سے کہنے لگی کہ وہ اس وقت انسانی روپ میں ہے، اس انسانی غذا کو ہی کھا سکتی ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ حنین کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی نورین انمول کو ایک کمرے میں لے آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ حنین کو فی الحال کچھ بھی بتائے۔ جیسے ہی حنین گھر میں داخل ہوا، ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے کوئی لکڑی جل رہی ہو۔ نورین کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ حنین سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور مسکرا کر اس سے پوچھا کہ کیسی گزری رات بیگم ہمارے بنا۔ وہ ہر روز گھر پہنچتے ہی نورین کو ایسے ہی اپنی باہوں میں لے لیتا تھا۔ وہ بچپن سے اس لڑکی سے محبت کرتا آیا تھا۔ نورین نے اسے زور سے دھکا دیا اور غصے سے کہنے لگی کیسی گزرنی چاہیے رات، حبس اور شدید گرمی میں، بنا لائٹ کے؟ آپ کو کب ٹائم ملے گا کہ آپ UPS لگوا کر دیں گے؟ اتنا بڑا گھر، گرمی اور اوپر سے شدید اندھیرا، آپ کو میرا خیال ہے کہ میں ساری رات کیسے گزارتی ہوں؟ نورین کا گلا روند گیا۔ حنین کو اپنی کوتاہی کا فوراً احساس ہوا اور وہ دونوں کان پکڑ کر نورین کے سامنے جھک گیا اور کہنے لگا بس بیگم، آج کی چھٹی پکی سمجھو، آج ہی تمہارا یہ کام کروا دیتا ہوں، بس جلدی سے مجھے ناشتہ
ناشتہ دے دو تاکہ میں 2-3 گھنٹے سو جاؤں. دن میں جلدی اٹھ کر میں فوراً یہ کام کر دوں گا. نورین کی بھی عادت تھی کہ وہ چھوٹی سی بات کو بڑا نہیں بناتی تھی. اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور مسکرا کر حنین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی آپ جا کر فریش ہو لیں، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں. آج میں نے آپ کی پسند کے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں. حنین خوشی خوشی اپنا بیگ لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا. جیسے اس نے کمرہ کھولا دھوئیں کا بھپکا سیدھا باہر کی طرف لپکا. نہ جانے کمرے میں کب سے آگ بھڑک رہی تھی. حنین نے گھبرائی ہوئی آواز میں نورین کو پکارا تو نورین خوف زدہ ہو کر اندر کی طرف بھاگی. جیسے ہی وہ کچن سے نکلی ایک مکروہ صورت کی عورت کچن کی کھڑکی میں نمودار ہوئی. اس نے آٹے کی تھال کو اپنی لپلپاتی ہوئی زبان سے چاٹنا شروع کر دیا. پل بھر میں وہ وہاں بنا ہوا ناشتہ چٹ کر گئی اور پھر کچن کا بھی عجیب حال ہوا کہ جیسے اس نے اپنا ہاتھ گھمایا ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھی. نورین اور حنین پریشانی سے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے. چند دن پہلے ہی ان کا سجایا ہوا کمرہ ہر طرف سے آگ کی لپیٹ میں تھا. باہر صحن میں پانی کی موٹر لگی ہوئی تھی اور اس میں ایک لمبا پائپ لگا تھا. نورین گھر کو روز دھوتی تھی. نورین نے بھاگ کر پائپ اٹھایا اور نل کھول دیا. وہ پانی کا پائپ لیے کمرے کی طرف بھاگی. وہ کمرے کے اندر جا کر پانی آگ پر ڈالنا چاہتی تھی کہ حنین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا اور سختی سے کہا پاگل مت بنو نورین، آگ بہت زیادہ بھڑک چکی ہے. ایک دم سے انہیں 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے سے بھی دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں ایک فلک شگاف چیخ فضا میں گونجی. نورین کا دل زور سے دھڑکا. اسی کمرے میں تو اس نے رات انمول کو رہنے کے لیے کہا تھا. حنین وہیں پائپ پکڑے کھڑا تھا. نورین بھاگتی اس کمرے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا اس کا حال بھی وہی تھا. ایک دم سے اسے زور سے برتن گرنے کی آواز سنائی دی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچن میں بھی آگ لگ چکی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے چاروں کونوں میں آگ بھڑک چکی تھی. حنین جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید نورین نے کوئی بے احتیاطی کی ہو اس لیے کمرے میں آگ لگی، اس نے جب چاروں کونوں میں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے. اسے محلے داروں سے سنی ہوئی باتیں یاد آنے لگی. یہ گھر واقعی آسیب زدہ تھا. باہر گھر دور دور بنے ہوئے تھے اس لیے کوئی پڑوسی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا تھا. اس نے بھاگتے ہوئے نورین کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتا ہوا کمرے سے دور لے گیا. نورین جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی. حنین نے جیسے ہی نورین کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہا نورین نے زور سے چیخ مار کر کہا حنین وہ مر جائے گی، وہ کمرے کے اندر تھی. حنین کا دماغ ایک دم گھوم گیا. وہ زور سے چیخا کون مر جائے گی؟ نورین تم ہوش میں تو ہو نا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایک دم سے نورین نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور زور زور سے چلانے لگی بابا آپ کہاں ہو بابا؟ حنین بری طرح چکرا کر رہ گیا تھا کہ آخر کل رات ہوا کیا تھا اس گھر میں. ایک دم سے کوئی چیخ مارتا ہوا خالی کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگا. وہ کوئی عورت تھی. یہ دیکھ کر حنین ہکا بکا رہ گیا. وہ عورت صحن میں گر کر زور سے تڑپنے لگی. حنین کی نظر تار پر پڑے ہوئے فرشی قالین پر پڑی جو اس نے ایک ملازمہ سے کل ہی دھلوایا تھا. اس نے وہ کمبل اتار کر زور سے اس عورت کے وجود پر مارا اور 2-3 دفعہ کر کے اس کے جلتے ہوئے جسم کو اس کمبل میں لپیٹ دیا. نورین نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا. انمول شدید تکلیف میں تھی. اس نے نورین سے کہا کہ اگر ہو سکے تو میری کنیز سارا کا اصل چہرہ شہنشاہ جنات کے سامنے لانا اور میرے بیٹے ازہاد کو اس کے قہر سے بچا لینا کیونکہ وہ اس کو بھی ختم کر دے گی. انمول بہت زیادہ تکلیف میں تھی. اچانک حنین کے فون کی گھنٹی بجی. جیسے اس نے کال اٹھائی دوسری طرف امجد حسین تھے، نورین کے بابا. جب حنین نے فون پر پھپھا جان السلام علیکم کہا تو نورین ایک دم سے چونک کر حنین کی طرف دیکھنے لگی. فون پر ملنے والی ہدایت کو سن کر اس نے جلدی سے نورین کی مدد سے انمول کو اٹھایا اور اپنی گاڑی میں لے کر تیزی سے ایک انجان راستے کی طرف چل پڑا. نورین سوچ رہی تھی کہ کیا حنین میرے بابا سے مسلسل رابطے میں ہے. اس کی گود میں انمول سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی. کچھ ہی دیر بعد وہ ایک پرانے مگر خوبصورت گھر کے سامنے پہنچ گئے. اپنے بابا سے 15 سال بعد ملنے کا تصور نورین کے لیے ناقابل بیان تھا. ان دونوں کو لے کر جلدی سے اندر پہنچا جہاں پر امجد حسین اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. سفید رنگ کا لباس اور سفید پرنور چہرہ جس پر خوبصورت داڑھی. امجد حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اپنی جان سے پیاری بیٹی کو سامنے دیکھ کر انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر پیار کیا. نورین کچھ بول ہی نہ پائی. اس نے مضبوطی سے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جیسے وہ پھر سے کہیں گم ہو جائیں گے. امجد حسین نے نورین کی طرف اشارہ کیا اور انمول کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے انمول کی تکلیف میں کمی ہو رہی تھی. پھر انہوں نے اپنے پاس پڑی ہوئی مٹی کو انمول پر چھڑکا.
انمول نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی اور بہت عقیدت کے ساتھ امجد حسین کو دیکھ رہی تھی۔ برسوں پہلے امجد حسین اور انمول ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کو سرکش جنات پریشان کرتے تھے، انمول کی مدد سے امجد حسین ان کا علاج کرتے تھے۔ وہ بہت رنجیدہ تھے۔ انمول کی یہ حالت دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے اور تھوڑی دیر بعد پریشانی کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول دی۔ انمول کے پاس بہت تھوڑا وقت تھا۔ امجد حسین کا دل بھی اداس ہو گیا اور وہ رنجیدہ نظر آنے لگے۔ انمول ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، حضرت واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ خدا نے اتنی ہی زندگی دی تھی، بس میرے بیٹے کو اس ظالم جن زادی سے بچا لیجیے گا اور میرے شوہر کو اس کی حقیقت بتا دیجیے گا۔ پھر انمول نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گلے میں پہنا ہوا خوبصورت ہار اتار کر اس پر کچھ پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں انمول کے ہاتھ میں خوبصورت تاج تھا۔ اسے نورین کے سر پر وہ تاج رکھنے کے لیے اٹھنا چاہا۔ نورین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دے لیا۔ انمول مسکراتی اس کے سر پر تاج رکھ کر کہنے لگی، یہ میرا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ تمہارے پاس جب تک یہ تاج رہے گا سمجھ لینا کہ یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم جو چاہو اس کا استعمال کر سکتی ہو، لیکن مجھے تم پر یقین ہے کہ تم ایک خوبصورت دل کی مالک لڑکی ہو، کبھی بھی اس کا غلط استعمال نہیں کرو گی۔ نورین نے اس سے وعدہ کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انمول نے دم توڑ دیا۔ وہ تینوں ہی افسردہ سے بیٹھے تھے۔ امجد حسین نے اپنی بیٹی کو ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا اور کہا کہ نورین کے نانا ایک بہت پہنچے ہوئے عامل تھے۔ ان کے پاس ڈھیروں موکلات تھے، لیکن انہوں نے زندگی بھر کبھی کسی کا برا نہیں چاہا اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کی۔ امجد حسین ان کے محنتی شاگرد تھے۔ استاد محترم نے جب شاگرد کی نیک نیتی دیکھی تو اپنی قوتیں انہیں سونپنا چاہی، لیکن نورین کے ماموں قاسم کو یہ برداشت نہیں تھا۔ قاسم کے نزدیک دولت ہی اس کا دین اور ایمان تھی۔ اس نے اپنے والد پر زور دینا شروع کیا کہ وہ یہ تمام علم اسے منتقل کریں تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے اور اس علم کے ذریعے وہ انسانوں اور جنات پر حکومت کر سکے۔ اقبال حسین نے اپنے بیٹے قاسم کو بہت سمجھانا چاہا، لیکن وہ ضد پر اڑ گیا۔ اقبال حسین کو خدشہ تھا کہ اگر قاسم کو یہ طاقتیں مل گئیں تو وہ ان کا غلط استعمال کرے گا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی مہوش کی شادی امجد حسین سے کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ وہ امجد حسین کو اپنی خلافت دے چکے تھے۔ قاسم کو روحانی علوم کے بارے میں معلومات تو تھی ہی، لیکن منفی رجحان کی وجہ سے اس نے آکاش بنگالی جیسے کالے علوم کے ماہر سے رابطہ کیا۔ اس نے قاسم کو کہا کہ اگر وہ اپنے باپ کی طاقتیں حاصل کر لے تو اس دنیا میں اپنا ایک نام بنا سکتا ہے، لوگ اس کے محتاج ہوں گے اور وہ جب چاہے کوئی بھی ناممکن کام بنا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اقبال حسین کو راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ ان کے جیتے جی تو قاسم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مر جاتے لیکن قاسم کو کسی کالی شکتی کے ہاتھ نہ چڑھنے دیتے۔ بس اسی روز سے قاسم نے اپنے سگے باپ سے ہی بیر باندھ لیا۔ ان کے کھانے پینے میں ایسی چیزیں شامل کی کہ ایک دم سے ان کے موکلات ان سے باغی ہو گئے اور پھر انہیں سلو پوائزن کرنا شروع کر دیا۔ جب تک امجد حسین کو معلوم ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اقبال حسین نے اپنی زندگی میں ہی اپنی تمام وراثت اپنی بیٹی اور داماد کے نام کر دی تھی۔ قاسم کو اس چیز پر بہت غصہ تھا۔ ان دنوں امجد حسین شمالی علاقہ جات میں ایک چلہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تاکہ اقبال حسین کو قاسم کے چنگل سے بچا سکے۔ ان کی بیوی مہوش بھائی کی حقیقت سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ روتے دھوتے اپنی بہن کو لینے پہنچے اور اسے کہا کہ ابا جان آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا برین واش کیا کہ یہ سب کچھ امجد نے کیا ہے تاکہ وہ ان کی دولت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی وراثت کا بھی مالک بن جائے۔ مہوش کو اپنے شوہر کے مذہبی رجحان کی وجہ سے ان سے شروع دن سے اختلاف تھا۔ جب اس نے اپنے سگے بھائی کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اپنے شوہر کے خلاف ہو گئی۔ تب سے اب تک وہ میکے میں تھی اور قاسم ساری دولت جائیداد کا تنہا وارث بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اقبال حسین کی موت نے امجد حسین کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے ملنے کی بہت کوششیں کی، لیکن وہ انہیں اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھ کر ان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ایک کے بعد ایک انکشافات نے نورین کو حیران کر دیا تھا۔ بابا نے بتایا کہ اب مہوش بیگم کو بھی ان کا سگا بھائی سلو پوائزن کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی، اور جب بابا نے بتایا کہ حنین اس کا ماموزاد نہیں بلکہ قاسم نے ایک جنات کے خاندان کو اپنا قیدی بناتے ہوئے اس پورے خاندان کو مار ڈالا تھا، حنین انہی جنات کا بیٹا ہے۔ نورین نے خوفزدہ نظروں سے حنین کی طرف دیکھا اور حنین یہ دیکھ کر غمزدہ ہو گیا۔ قاسم کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو ہمیشہ اسی وہم میں رکھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اور پھر حنین کو لا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ چند سال بعد ہی امجد حسین کا حنین کے ساتھ رابطہ ہو گیا تھا۔ تب سے اب تک وہ قاسم کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی بے خبری میں نورین اور اس کی ماں کی حفاظت کر رہا تھا۔
امجد حسین نے حنین کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی بیٹی کو ان تک بحفاظت پہنچا دیا، اور اب انہوں نے حنین کو کہا کہ وہ جلد از جلد جا کر انمول کی دشمن سارا کو ختم کرے اور ساتھ ہی شہنشاہ جنات کو اس کی اصلیت سے بھی آگاہ کرے۔ ازحاد کے پاس موجود طاقتوں کے استعمال کے لیے سارا نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، کیونکہ وہ بچہ ایک خاص وقت میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے جنات سے زیادہ طاقتور ہے، اور اگر سارا نے اس کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے اپنا تابع کر لیا تو پھر پوری دنیا میں کوئی بھی اس کو شکست دینے والا نہیں بچے گا۔ حنین نے سعادت مندی سے اپنے سر کو جھکایا اور امجد حسین کی اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ نورین خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ دھواں بن کر اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہوا، اس کے بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ بیٹی، خدا پر یقین رکھو، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری ماں کے پاس موجود میرے موکلات اس کو زہریلی ادویات کے اثر سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے ماموں کو شک نہ ہو، اسی لیے تمہاری ماں کو بیماروں کی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی نورین خوش ہو گئی۔ اسے اپنے بچپن کا وہ وقت یاد آیا جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے شمالی علاقہ جات میں بنے کاٹیج میں پرسکون زندگی گزارتی تھی۔ اس کا گھر زمین پر جنت جیسا تھا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک کر دے۔ اپنے ماموں قاسم کے لیے اس کا دل بے حد اداس تھا کہ وہ خون کے رشتوں کو فراموش کر کے کس طرح سنگ دل بن چکا ہے، لیکن وہ بدی کے راستے پر اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ اب اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ جیسے ہی حنین کوہ کاف پہنچا، سارا کے چھوڑے ہوئے محافظوں نے اسے گھیر لیا، لیکن اس کے ساتھ اس کے استاد کی دعا بھی تھی اور نیکی کی طاقت بھی۔ وہ ان سب کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ سارا نے خوب واویلا مچایا اور شہنشاہ جنات کے کان بھرنے کی کوشش کی کہ یہ نوجوان جو ساری عمر اپنے قبیلے سے دور رہا ہے، انسانوں کے ساتھ رہ کر یہ انہی کی طرح ظالم اور دھوکے باز بن چکا ہے۔ لیکن شہنشاہ جنات کو انمول کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ بے شک وہ اسے اپنے شاہی محل سے نکال چکے تھے، لیکن وہ ان کی پہلی محبت تھی۔ اس کی موت کا سن کر وہ بہت اداس اور تھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے سارا کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ اس وقت وہ کچھ بھی سننے کی چاہت نہیں رکھتے۔ سارا یہ دیکھ کر اپنی جگہ پر غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ شہنشاہ جنات نے حنین سے پوچھا کہ انمول کو کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ملکہ جنات کو کسی نے قبیلہ بدر ہونے کے بعد خطرناک طلسم کے ذریعے ایک ویران مکان میں قید کر دیا تھا۔ وہ وہاں کافی عرصے سے قید تھی کہ ایک نیک لڑکی نے انہیں آزاد کروایا۔ جیسے ہی ان کے دشمنوں کو خبر ہوئی کہ کسی نے ان کو آزاد کروا دیا ہے، تو اسی رات ان پر جان لیوا حملہ ہو گیا، اور جس مکان میں وہ موجود تھی وہاں پر خطرناک آگ لگ گئی۔ اس لڑکی اور اس کے والد نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں بچ سکی۔ انہوں نے مرتے وقت مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں شہزادہ ازحاد کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہوں گا، جب تک کہ وہ 18 سال کے ہو کر تاج پوشی کے قابل نہیں ہو جاتے۔ ملکہ جنات نے مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ میں یہ خبر آپ تک خود پہنچاؤں۔ حنین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے بہت احترام سے کہا۔ شہنشاہ جنات نے اپنی ملکہ انمول کی آخری خواہش سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ میں ان کی خواہش کا احترام لازمی کروں گا۔ نوجوان، تم آج سے شہزادہ ازحاد کے محترم استاد کی حیثیت سے اس محل میں رہ سکتے ہو۔ تمہارا کام اسے تعلیم و تربیت دینا اور ساتھ ہی اس کی حفاظت کرنا ہی ہوگا۔ حنین نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سارا غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ملکہ انمول کے محل چھوڑ جانے کے بعد شہنشاہ جنات کو یہ احساس تو ہو گیا تھا کہ سارا ان کے بیٹے سے محبت نہیں کرتی، بلکہ جب بھی اس کو موقع لگتا ہے وہ معصوم شہزادے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تب سے وہ اپنے فیصلے پر بہت نادم تھے۔ اب حنین کے پاس بہت تھوڑا وقت تھا کہ وہ جلد از جلد سارا کی سچائی شہنشاہ جنات کے سامنے لا کر اسے اس محل سے دور کرے اور شہزادی کی جان بچانے کے ساتھ ملکہ انمول کے اصل قاتل تک بھی پہنچے۔ سارا اپنے خاص کمرے میں بیٹھ کر شیطانی عمل کے ذریعے آکاش بنگالی سے ہدایات لے رہی تھی۔ سارا ایک شیطانی قوت رکھنے والی جن ذات تھی جو عامل آکاش بنگالی کے ساتھ مل کر شہنشاہ جنات کو اپنے راستے سے ہٹا کر جنات کی دنیا کی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ آکاش بنگالی کو جب یہ معلوم ہوا کہ حنین اپنی اصلی جگہ پہنچ گیا ہے، تو اس نے فوراً یہ خبر قاسم کو دی، جو اب تک دنیا کی نظر میں حنین کا سگا باپ تھا۔ قاسم یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ مطلب امجد حسین اپنی بیٹی تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ فوراً اپنی بہن کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مہوش بیگم وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو وہاں پر ایک خط رکھا تھا۔ وہ جیسے جیسے خط پڑھتا جا رہا تھا،
वैसे वैसे उसके चेहरे पर गुस्से की वजह से स्याही छाती जा रही थी। ये खत उसकी बीवी ने लिखा था, मैं महविश को लेकर उसके शहर के पास जा रही हूँ। सारी उम्र मुझे इस तकलीफ में मुब्तला रखने के बाद कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं फिर भी तुम्हारे साथ मुखलिस रही। हुनैन ने सगा बेटा ना होते हुए भी हमेशा मुझे इज्जत और एहतराम दी, लेकिन जब से मुझे तुम्हारे असली रूप के बारे में पता चला है, मैं तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मर जाने को समझती हूँ। ताकत और दौलत के हसूल के लिए जो इंसान अपने सगे बाप की जान ले सकता है और अपनी सगी बहन को जानते बूझते मौत के मुंह में धकेल सकता है, वो अपनी बीवी के लिए मुखलिस कैसे हो सकता है। तुम्हारे सारे अमाल का बदला तुम्हें इसी दुनिया में मिलेगा। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तक तुम ये खत पढ़ोगे हम दोनों तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा चुके होंगे। कासिम ने गुस्से से वो खत टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। उसकी सारी उम्र की मेहनत ज़ाया हो गई। वो फौरन आकाश बंगाली की तरफ भागा। वो चाहता था कि शैतानी मोकलात उसकी मदद करके उसे इस मुश्किल वक्त से निकाले, लेकिन नहीं जानता था कि वो काली ताकतों का माहिर आमिल की जान का दुश्मन बनकर उसका इंतज़ार कर रहा है। अमजद हुसैन अपने चिल्ले का आगाज़ कर चुके थे। हुनैन शहंशाह जन्नात के महल में उस खास घड़ी का मुंतज़िर था जब अमजद हुसैन उसे वो ख़ास अमल करने की इजाज़त देते जिसके ज़रिए वो सारा का असली रूप शहंशाह जन्नात के सामने ले आता। 3 दिन बाद चांद की 14 तारीख थी। दूसरी तरफ जैसे ही कासिम आकाश बंगाली के पास पहुंचा, उसने उसे कैदी बनाकर रख लिया। कासिम काला जादू करने की वजह से बहुत से गलत काम कर चुका था। रिश्तों के साथ दगा, शैतान के पुजारियों को खुश करने के लिए और न जाने कौन कौन से गैर इंसानी अमल कर चुका था, लेकिन अभी भी वो आकाश बंगाली का मोहताज था जो चांद की 14 तारीख को उसकी बलि देने वाला था। कासिम अंधेरे कमरे में पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ तीनों खवातीन मिलकर अमजद हुसैन के साथ दिन रात इबादत में मसरूफ रहती और दुआ करती कि हुनैन अपने मकसद में कामयाब होकर लौटे। सबसे बुरा हाल नौरीन का था जो हुनैन से बेहद मोहब्बत करती थी। सारा भी इंतज़ार में थी कि कब चांद की 14 तारीख को वो और अनमोल के बेटे शहजादे असहाद की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया के जिन्नात पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। हुनैन उसके नापाक इरादे जानता था, इसलिए वो नन्हे शहजादे को हर वक्त अपने साथ रख रहा था। मगरिब की नमाज के बाद अमजद हुसैन हिसार खींचकर पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अपनी बीवी, बेटी और भावज को भी ताकीद की कि वो इस हिसार से बाहर भूल कर भी कदम ना रखें, चाहे उनको धोखा देने के लिए कुछ भी दिखाया जाए। वो साबित कदमी से अपनी जगह बैठी रहे। सारा ने शाम के वक्त ही शहंशाह जन्नात को एक ख़ास महलूल दे दिया था, जिससे वो एकदम गहरी नींद सो गए। सारा अपनी मकरूह शक्ल में वापस आ चुकी थी। उसने शहजादे की कुर्बानी देने के लिए उस तालाब का इंतखाब किया जहाँ पर मलका बनकर अपनी कनीज़ों की झुरमुट पे बैठती थी। महल की तमाम कनीज़े और गुलाम डरे सहमे से थे। उन्हें कुछ निहायत गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उनकी ताकतें तकरीबन उससे छिन चुकी थी। हुनैन अपने साथ कुछ वफादार जिन्नात को मिला लिया था और उन्हें बता दिया था कि उनके शहजादे की ज़िंदगी ख़तरे में है। आकाश बंगाली भी एक वीरान पहाड़ी पर कासिम को लेकर पहुंच चुका था। उसने आग का अलाव जलाया था जहां उसके गलीज मोक्कलात मौजूद थे, जो उसके एक इशारे पर अमजद हुसैन और उसके घर वालों को ख़त्म करने के लिए तैयार थे। नेकी और बदी की जंग में हमेशा जीत नेकी की होती है। अमजद हुसैन ने मुस्कुराकर अपनी बीवी, बेटी और भाभी की तरफ देखा और उन्हें खुदा पर यकीन रखने का कहा। जैसे ही सारा ने दहकती हुई आग पर अपने खून के कतरे डाले, वहाँ शैतानी मोक्कलात हाजिर हो गए। थोड़ी देर में हुनैन और शहजादे को पकड़कर उसके सामने लाया गया। शहजादा असहाद बुरी तरह से डरकर रोने लग गया था। वो हुनैन के साथ बुरी तरह से चिपका हुआ था। अपनी सौतेली माँ की बिगड़ी हुई शक्ल देखकर वो समझ चुका था कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि कोई काली शक्तियों की पुजारन है। जैसे ही चांद पूरा रोशन हुआ, सारा जोर जोर से कोई अमल दोहराने लगी। उसके सामने भी आग का अलाव रोशन था। उसने अपनी शैतानी मोकलात को इशारा किया। वो हुनैन की तरफ तेजी से झपटे और बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगे। हुनैन के एक हाथ में तिलिस्माती तलवार थी और दूसरे हाथ में एक थैली थी। जैसे ही वो शैतानी मखलूक उस पर हमला आवर हुई, तलवार के एक ही वार ने उन सब की गर्दन तन से जुदा कर दी। सारा ये देखकर हैरान रह गई। उसने अपने हाथ पर कुछ पड़कर हुनैन की तरफ जैसे ही फूंक मारी, एन उसी वक्त हुनैन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली से एक खास मिट्टी निकालकर सीधी उसकी आंखों की तरफ फेंक दी। सारा इतनी बुरी तरह चिल्लाने लगी जैसे वो मिट्टी नहीं बल्कि तेजाब हो। जैसे ही मिट्टी ने उसके जिस्म को छुआ, वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। हुनैन ने एक बार फिर मिट्टी निकालकर उस जलती हुई आग पर फेंकी, जो एकदम से बुझ गई। अब हुनैन साबित कदमी से आगे बढ़ा। उसने सारा की गर्दन पर वार किया। पलक झपकते ही उसके पूरे जिस्म को आग लग गई। आकाश बंगाली के भेजे गए मोक्कलात ने अमजद हुसैन और उसके घर वालों को डराने की खूब कोशिश की, लेकिन वो लोग मुसलसल पढ़ाई करते रहे।
جیسے ہی سارا کا خاتمہ ہوا آکاش چونک پڑا۔ اس کا عمل بگڑنے والا تھا، اس لیے وہ جلدی سے اٹھ کر قاسم کی طرف لپکا تاکہ اس کی گردن اڑا دے، لیکن اسی وقت وہاں پر موجود امجد حسین کے بھیجے گئے نیک موکلات نے آکاش منگالی کو اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ برائی اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی۔ شہنشاہ جنات کو جیسے ہی ہوش آیا، اس کو لگا جیسے اس کے ذہن پر پڑا ہوا پردہ ایک دم سے ہٹ گیا ہے، وہ سارا کے طلسم سے آزاد ہو گیا۔ حنین نے شہزادے کو اس کے حوالے کر دیا اور خود اس سے اجازت چاہی تو شہنشاہ جنات نے کہا کہ میرے بیٹے کو تمہارے جیسے شفیق استاد کی ضرورت ہے، تم بھی واپس اپنے قبیلے میں لوٹ کر آ جاؤ۔ اس پر حنین نے مسکرا کر کہا کہ اس کا خاندان زمین پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ قاسم کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا ویرانوں میں بھٹکتا ہوا پھرتا ہے۔ امجد حسین اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ نہایت خوش ہیں۔ حنین اپنے پالنے والی ماں کو سگی ماں کی طرح چاہتا ہے۔ وہ تمام لوگ ہنسی خوشی مل کر زندگی گزارنے لگے۔ کوہ کاف کا شہزادہ ازہاد حنین کے ساتھ اکثر ملنے آ جاتا ہے۔ نورین اسے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ نورین کے پاس جب تک انمول کا دیا ہوا تاج موجود ہے، اس کے پاس بے شمار طاقتیں موجود ہیں، لیکن اس نے خود سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان طاقتوں کا استعمال وہ ہمیشہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی کرے گی۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا نورین بھی حنین کے ساتھ کوہ کاف چلی جائے گی یا حنین زمین پر انسانوں کے ساتھ ان کی دنیا میں رہے گا؟ آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔